نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پچھلی آیت کا مضمون یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ کفر پہ ایمان لائے ہیں شیطان اور بت پہ ایمان لائے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مشرکین کا دین مسلمانوں کے دین سے اچھا ہے ان کے بارے میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی اولئک الذین لعنہم اللہ یہ وہ لوگ ہیں یعنی اہل کتاب جنہوں نے یہ بات کہی تھی کہ مشرکوں کا دین مسلمانوں کے دین سے اچھا ہے ان کے بارے میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں لعنہم اللہ اللہ نے ان پہ لعنت کی ہے وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ اور جس پہ اللہ لعنت کر دے فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا تو کسی کو اس کا مددگار نہیں پائے گا لعنت سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جانا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جانا اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لعنت جو ہے یہ بلا وجہ کسی کا نام لے کے اس پہ لعنت نہیں ڈالنی چاہیے جس پہ لعنت ڈالی جائے وہ لعنت کے اگر قابل نہ ہو تو فرمایا کہ وہ لعنت اسی کی طرف پلٹ آتی ہے جو کہنے والا ہوتا ہے وہ خود لعنت زدہ ہو جاتا ہے اور ایک حدیث میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ عورتیں کثرت کے ساتھ جہنم میں اس وجہ سے جائیں گی کہ وہ لعنت بہت زیادہ کرتی ہیں اس لیے اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان محروم ہو گیا شیطان کو اللہ نے فرمایا کہ وہ لعنتی ہے اس لیے کہ وہ قیامت تک اللہ کی رحمت سے محروم ہو چکا ہے اور یہی معاملہ اہل کتاب کا ہے کہ انہوں نے جانتے بوجھتے اپنی کتابوں میں بھی تحریف کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کے بارے میں جانتے بوجھتے جھٹلایا ان کو ایمان نہیں لائے اور پھر یہاں تک مشرکین کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ان کو خوش کرنے کے لیے اور مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انہیں یہاں تک کہہ دیا کہ تمہارا مشرکوں کا دین جو ہے وہ مسلمانوں کے دین سے اچھا ہے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ اہل کتاب اللہ کی لعنت ہے ان پہ اور آپ جہاں کہیں سے بھی چاہیں گے مدد نہیں ملے گی یعنی کفار اور مشرکین سے مدد لینے کے لیے آئے ہیں حالانکہ ان کی مدد انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی آگے پھر انہی کے بارے میں ایک اور ان کا جرم ہے جس کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے ام لہم نصیب من الملک ام لہم
کیا واسطے ان کے، ہم کی ضمیر اہل کتاب کے لیے ہے، نصیب ان حصہ ہے، من الملک کے بادشاہی میں، کیا اللہ کی سلطنت میں، اللہ کی بادشاہی میں ان کا بھی کوئی حصہ ہے اہل کتاب کا؟ فَإِذَنْ اگر حصہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ لا یؤتون الناس نقیرا، لا یؤتون الناس تو دوسرے لوگوں کو یہ نہ دیتے، نقیرا ایک ذرہ بھی۔ اگر فی الواقعی اللہ کی سلطنت میں، اللہ کی حکومت میں ان کا بھی کچھ حصہ ہوتا تو یہ یہودی اور عیسائی جو ہیں یہ اپنے علاوہ کسی دوسرے کو ذرہ برابر نہ دیتے۔ نکیر جو ہے یہ گٹھلی میں جو نشان بنا ہوتا ہے گڑا سا، اسے نکیر کہتے ہیں، اور اس گڑے میں جو جھلی ہوتی ہے چھوٹی سی اس کو فتیل کہتے ہیں۔ اس سے پہلے فتیلہ کا لفظ آیا ہے اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نکیرہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ اگر اہل کتاب کا کوئی حصہ ہوتا حکومت میں، اللہ کی سلطنت میں، تو یہ اپنے علاوہ کسی کو کوئی ذرہ برابر چیز نہ دیتے۔ یہ ان کی بخیلی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ بہت ہی بخیل قوم ہے۔ آگے فرمایا کہ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا ان کا اس بات پہ کہ نبوت کا جو منصب تھا وہ آل اسحاق کی بجائے آل اسماعیل کی طرف منتقل ہو گیا۔ اب اس پہ اللہ تعالیٰ بات فرما رہے ہیں، اس کا ذکر فرما رہے ہیں، اگر ان کے اختیار میں ہوتا تو یہ تو کبھی ایسا نہ ہونا دیتے۔ اگر اہل کتاب کے اختیار میں کچھ بھی بات ہوتی تو یہ کبھی گوارا نہ کرتے کہ نبوت جو ہے وہ بنو اسماعیل میں چلی جائے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بات ذرا اور وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمائی ہے، ام یحسدون الناس، کیا یہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے؟ یہاں لوگوں سے مراد مسلمان۔ کیا یہ اہل کتاب حسد کرتے ہیں لوگوں سے کس بات پہ؟ الا ما آتاہم اللہ من فضلہ، حسد اس بات پہ ہے ما آتاہم اللہ، جو کچھ اللہ نے ان کو دیا، من فضلہ اپنے فضل سے۔ اللہ کے فضل سے مراد جی نبوت۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت جو ہے بنو اسحاق کی بجائے بنو اسماعیل کو دے دی۔ اب یہ بات دوسری جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ اہل کتاب جو ہیں حسد رکھتے ہیں مسلمانوں سے کہ یہ نبوت جو ہے بنو اسحاق سے بنو اسماعیل کی طرف کیوں چلی گئی، مسلمانوں کو یہ منصب امامت جو ہے یہ کیوں دے دیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہی بات ارشاد فرمائی کہ اگر تو ان کے ہاتھ میں حکومت ہوتی، اللہ کی سلطنت میں ان کا بھی کوئی حصہ ہوتا تو یہ تو کبھی گوارا نہ کرتے کہ منصب امامت جو ہے وہ بنو اسحاق کی بجائے بنو اسماعیل کی طرف چلی جائے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے، یہ کبھی گوارا نہ کرتے، ایسا کبھی ہونے نہ دیتے۔ لیکن ان کا سلطنت میں، اللہ کی حکومت میں کوئی حصہ ہے نہیں۔ اللہ جس کو اپنے فضل سے نوازنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بلا روک ٹوک اس کو اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ وَآتَيْنَا، آگے اللہ فرماتے ہیں مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دیا۔ اور یہ حسد جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہت ہی گناہ تو ہے ہی، کبیرہ گناہ تو ہے ہی، لیکن اس کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو حسد ہے یہ ایسی بری چیز ہے جو موڑ دینے والی ہے، اور خود ہی فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا یہ بال موڑنے والی چیز ہے، بلکہ یہ تو انسان کے دین اور ایمان کو موڑ دینے والی چیز ہے، دین اور ایمان کی جڑ کاٹ دینے والی چیز ہے حسد کرنا۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے کی نعمت یا دوسرے کی خوبی کو دیکھ کے انسان جلنے لگے اور اس بات کی خواہش اور تمنا کرے کہ کسی طرح اس سے بھی یہ چھن جائے یا چھن کے مجھے حاصل ہو جائے۔
اب یہ تھا حسد اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو، کہ نبوت جو ہے یہ بنو اسماعیل میں کیوں چلی گئی، یہ تو بنو اسحاق کے پاس ہی رہنی چاہیے تھی، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ یا تو یہ ہمیں چھین کے دی جائے یا پھر ہم ان کو بھی نہیں مانیں گے۔ اور بات وہی ہوئی کہ انہوں نے آج تک اس بات کو دل سے تسلیم کیا نہیں کہ نبوت جو ہے وہ بنو اسماعیل کا حق ہے یا اللہ نے ان کو دے دی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے حسد کو فرمایا کہ یہ بالکل ہی ایک باطل سی اور بے مقصد سی بات ہے، اس وجہ سے کہ نبوت تو آل ابراہیم میں ہی رہی، پھر بھی خواہ وہ بنو اسحاق کی لڑی کے پاس ہو یا بنو اسماعیل میں چلی جائے، ہے تو آل ابراہیم، وہ بھی ابراہیم کی اولاد، وہ بھی ابراہیم کی اولاد۔ حسد کس بات کا؟ یہ تو ان کی بیوقوفی اور حماقت ہے کہ نبوت جو ہے وہ تو ہم نے پھر بھی اسی خاندان میں رہنے دی ہے، خاندان تو ایک ہی ہے، سارے کے سارے ابراہیم کی اولاد ہیں، پہلے بھی ابراہیم کی اولاد کے پاس تھی نبوت اور اب بھی ابراہیم کی اولاد کے پاس نبوت ہے۔ ان کو حسد تو کرنا نہیں چاہیے، ان کو تو اس بات پہ خوش ہونا چاہیے کہ آل ابراہیم کے علاوہ کہیں دوسری جگہ نہیں گئی، اور اگر اللہ چاہتے تو اللہ تعالیٰ کا تو حق ہے، اللہ جو چاہے کریں، اللہ کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی۔ پہلے بھی جتنے انبیاء آئے وہ سارے آل ابراہیم سے تھے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں وہ بھی آل ابراہیم سے ہی ہیں۔ بل حکمت، کتاب بھی دی اور حکمت بھی دی۔ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم نے دیا ان کو ملک عظیم، عظیم سلطنت دی، عظیم بادشاہت دی۔ اب عظیم سلطنت سے مراد بعض مفسرین نے اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو جو سلطنت دی تھی وہ مراد لی ہے، اور بعض مفسرین نے اس سے مراد نبوت ہی لی ہے کہ یہ جو نبوت کا عظیم منصب تھا یہ اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم میں ہی رکھا۔ پوری دنیا میں آل ابراہیم کے علاوہ کسی کو نبوت نہیں ملی، اور یہ آل ابراہیم کی نبوت جو ہے یہ ایسا عظیم منصب ہے، ایسی عظیم حکومت ہے کہ جو پوری دنیا پہ چھائی ہوئی ہے، اور اس میں سے کسی دوسرے کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ بعض نے اس کو ملک عظیم سے مراد نبوت لیا ہے اور بعض نے اس سے مراد بادشاہت لی ہے۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، اب ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو ایمان لے آیا، اپنے نبی کے زمانے کی بات ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، ان کے زمانے کی بات، کوئی ایمان لایا کوئی نہیں لایا۔ اسماعیل علیہ السلام پہ کوئی ایمان لایا کوئی نہیں لایا، اسحاق علیہ السلام پہ کوئی ایمان لایا کوئی نہیں لایا، یعقوب علیہ السلام پہ کوئی ایمان لایا کوئی نہیں لایا، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام پہ کوئی ایمان لایا کوئی نہیں لایا، عیسیٰ علیہ السلام پہ کوئی ایمان لایا کوئی نہیں لایا، اور اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، ان کے ساتھ بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ کچھ لوگ ایمان لائے ہیں کچھ لوگ ایمان نہیں لائے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، اب ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنے نبی پہ ایمان لے آئے، اپنے زمانے کے نبی پہ۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے مَنْ صَدَّ عَنْهُ، کچھ ایسے ہیں جو رک گئے ایمان لانے سے، ایمان نہیں لائے۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اب آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان نہ لانے والوں کے لیے بھڑکتی ہوئی جہنم جو ہے وہ کافی ہے، ان کو سزا دینے کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ جہنم کی وہ کافی ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تھوڑی اور تفصیل فرمائی ہے جہنم کے عذاب کی، وہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے جو انبیاء پہ ایمان نہیں لائے، بآیاتنا، جنہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا، ہمارے احکام کا، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے آگ میں،
ان قریب اس لیے اللہ نے فرمایا کہ انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے، جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تو یا اسی وقت ہی اسے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اب میرا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے یا جنت ہے۔ اس کے بعد کا معاملہ جو ہے جب حشر ہوگا، نشر ہوگا اور پھر حساب کتاب ہوگا، وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن جب اس دنیا سے انسان رخصت ہونے لگتا ہے تو تبھی انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کمائی کر کے لایا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا سوف نصلیہم، ہم ان کو ان قریب یعنی موت کے وقت ہی پتہ چل جائے گا۔ موت کے وقت ہی انسان کے لیے یا جہنم کا گڑھا ہے یا جنت کا باغ ہے قبر۔ فرمایا کہ سوف نصلیہم نارا، ہم ان قریب ہی ان کو جہنم کی آگ میں داخل کر دیں گے۔ اور اس آگ کے بارے میں فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، اس جہنم میں حال یہ ہوگا کلما نضجت جلودہم، جب بھی ان کی کھال جل جائے گی، بدلنا، ہم بدل دیں گے، ہم ان کی کھال کو جلودن غیرہا، ایک نئی کھال کے ساتھ۔ جیسے ہی آگ کھال کو جلائے گی ویسے ہی فوراً اس کی جگہ پہ نئی کھال بنا دی جائے گی۔ اور یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو جلد ہے، نئی جلد، اس کے جلنے کی تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب ایک دفعہ جلد جل جائے تو پھر اس کے نیچے جو گوشت ہے اس کو جلنے کی تکلیف نہیں ہوتی۔ ساری تکلیف جو ہے وہ جلد کے جلنے کی ہوتی ہے، اس لیے جلد کو جلنے کے بعد چھوڑ نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس جلد کی جگہ فوراً دوسری جلد بنا دی جائے گی تاکہ وہ مسلسل عذاب میں مبتلا رہے، مسلسل تکلیف محسوس کرتا رہے۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے اس آیت کے بارے میں کہ ایک سیکنڈ میں 100 بار جلد بدلی جائے گی، ایک سیکنڈ میں 100 بار جلد بدلی جائے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ آگ جیسے ہی جلد کو جلائے گی فوراً جلد دوسری آ جائے گی۔ اور یہ معاملہ جو ہے یہ صرف جہنم میں نہیں ہوگا یا صرف اسی معاملے میں نہیں ہوگا، بلکہ جتنی بھی سزائیں ہیں جن کا ذکر آتا ہے قرآن میں یا حدیث میں، ان میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے۔ مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود خور کو میں نے دیکھا ہے، سود کھانے والا خون کے سمندر میں ہے اور کوشش کر کے وہ کنارے پہ آنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس خون سے نکل آئے باہر، لیکن جب کنارے کے قریب پہنچتا ہے تو فرشتہ کھڑا ہوتا ہے کنارے پہ اور وہ پتھر مارتا ہے اس کے سر پہ، اور وہ پھر آگے سمندر کے وسط میں چلا جاتا ہے، اس کو باہر نکلنے نہیں دیتا۔ اب پھر وہ دوبارہ لوٹتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے کہ میں اس تکلیف سے نکلوں، اس سمندر سے باہر آؤں، اور جب کنارے پہ پہنچتا ہے تو فرشتہ پھر اس کو پتھر مار کے دوبارہ وہیں بھیج دیتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے نجات کی صورت ممکن نہیں۔ مسلسل تکلیف اور مسلسل عذاب کی کیفیت ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو آدمی جھوٹی افواہیں پھیلاتا ہے اس کے اس گدی سے زبان سے لے کر گدی تک بار بار اس کی جو جگہ ہے یہ چیری جاتی ہے خنجر سے۔ جب ایک طرف سے فرشتہ چیر دیتا ہے تو دوسری سمت جاتا ہے، اور جب دوسری سمت سے واپس آتا ہے تو پہلی جگہ بالکل اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو چکی ہوتی ہے، اس کو چیرتا ہے، پھر دوسری طرف جاتا ہے تو وہ صحیح سالم ہو چکی ہوتی ہے، پھر اس کو چیرتا ہے، پھر دوسری طرف آتا ہے وہ صحیح سالم ہو چکی ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے
کہ سزا ایسی ہے جو مستقل ہے، اس سزا سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ قبر میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جب انسان سوال جواب میں ناکام ہو جاتا ہے، سوال جواب نہیں دے پاتا، میرا اللہ کون ہے، میرا نبی کون ہے، میرا دین کون سا ہے، تو فرمایا کہ ایک فرشتہ مسلط کر دیا جاتا ہے جو اس کے سر پہ گرز سے مارتا ہے۔ جب وہ گرز سے مارتا ہے تو سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اس کے ذرے ذرے اڑ جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ گرز اٹھاتا ہے اس کا سر جو ہے دوبارہ صحیح سالم بن جاتا ہے۔ پھر وہ گرز مارتا ہے، پھر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پھر گرز مارتا ہے، پھر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، دوبارہ بار بار وہ گرز مارتا ہے، سر صحیح سالم ہو جاتا ہے، گرز مارتا ہے، سر صحیح سالم ہو جاتا ہے۔ اور وہی بات اللہ نے یہاں فرمائی، جو جلد ہے وہ جل جاتی ہے، اس کو نیا بنایا جاتا ہے، پھر وہ جلتی ہے، پھر نہیں آ جاتی ہے، پھر جلتی ہے، پھر نہیں آ جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عذاب کی ایک مستقل قسم ہے جو جلے گا، جو سزا دی جائے گی وہ ایسی نہیں ہے کہ ایک سزا دینے کا لا تبکی ولا تذر، لا یموت فیہا ولا یحیا، ہاں کتنے بھی اس کو چیرا جائے گا، کتنے بھی گرز مارے جائیں گے، تلفح وجوہہم فی النار وہم فیہا کالحون، فرمایا کہ آگ جو ہے وہ گوشت ان کا منہ کا کھا جائے گی، جبڑے باہر نکل آئیں گے، لیکن اس کے بعد پھر وہ ویسے کا ویسا ہو جائے گا، پھر دوبارہ آگ جلائے گی، پھر ویسے کا ویسا ہو جائے گا، پھر آگ جلائے گی، اسے بار بار آگ جلاتی رہے گی۔ اور سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ فالذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے ان کو، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یسحر بہی، اس کی وضاحت فرمائی حدیث شریف میں، فرمایا کہ یسحر بہی کی تفسیر یہ ہے کہ سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی جب ڈالا جائے گا، کھولتا ہوا پانی جو ہے وہ سر میں سوراخ کر دے گا، سر میں سوراخ کرے گا، اس کے بعد وہ نیچے پیٹ میں جائے گا، پیٹ میں اس کی ساری آنتیں وغیرہ جل جائیں گی، اور جلنے کے بعد پیٹھ کے راستے وہ سب کچھ نکل جائے گا نیچے، اس کے قدموں میں جا گرے گا۔ اور یہاں فرمایا من فوق رؤوسہم الحمیم، سر کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، یسحر بہی ما فی بطونہم، جو سب کچھ جلا دے گا جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہوگا، دل بھی، جگر بھی، آنتیں بھی، گردے بھی، جو کچھ بھی ان کے پیٹوں میں ہے سب کچھ وہ گرم پانی جلا دے گا، والجلود، اور ان کی کھالوں کو بھی جلا ڈالے گا۔ اور اللہ کے رسول نے جب یہ فرمایا کہ جب یہ کھولتا ہوا پانی ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس کو جلا ڈالے گا اور اس کی پیٹھ سے نیچے نکل کے اس کے پاؤں میں گر پڑے گا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ثم یعاد کما کان، ثم یعاد کما کان، جو کچھ اس کے پیٹ سے نکلے گا اس کو پھر اس کے پیٹ میں ڈال دیا جائے گا، پھر فرشتہ اس کے سر پہ پانی ڈالے گا، پھر وہ نیچے گر جائے گا، پھر اس کے پیٹ میں سب کچھ ڈال دیا جائے گا، فرشتہ پھر اس کے سر پہ پانی ڈالے گا اور وہ کھولتا ہوا پانی سب کچھ جلا کے پھر سب باہر نکال دے گا، پھر اس کو ڈالا جائے گا، پھر اس کے سر پہ پانی ڈالا جائے گا۔ یہ مسلسل عذاب کی کیفیت رہے گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لا یموت فیہا ولا یحیا، جہنم میں جو جائے گا لا یموت، مرنے نہیں دیا جائے گا اس کو، وہ چاہے گا، مانگے گا موت، فرشتوں سے کہیں گے جہنمی کہ اپنے مالک سے دعا کرو ہمیں موت ہی دے دے، موت آ جائے ہمیں۔ فرمایا انکم ماکثون، بدبختو تم نے یہیں رہنا ہے، یہی عذاب اب تم نے برداشت کرنا ہے۔ اب اگر فی الواقع ایمان ہو، جہنم کا تو ذکر سن کے حضرت سفیان ثوری کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب وہ تنور کے پاس سے گزرتے، تنور کی آگ کو دیکھتے، تنور کی آگ کو دیکھ کے جہنم کی آگ کا اتنا اثر ہوتا ان پہ، اتنا اثر ہوتا کہ خون کا پیشاب آنا شروع ہو جاتا۔ یزید بن ہارون بڑے صحت مند، تن و من، بڑے خوبصورت، بڑی دیر کے بعد ان کے دوست ملے انہیں،
دیکھا تو ان کی آنکھیں جو تھیں وہ بند ہو چکی تھی، نابینا ہو گئے تھے. کہنے لگے یزید یہ کیا ہوا، تمہاری تو بڑی خوبصورت آنکھیں تھیں. کہنے لگے کہ جہنم کی آگ نے آنکھیں چھین لی ہیں. یہ رو رو کے جہنم کی آگ کو یاد کر کر کے، رو رو کے، آنسو بہا بہا کے آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں. ایک اور تابعی تھے، ساری رات اپنے بستر پہ پلٹتے رہتے، جاگتے رہتے. بیٹی نے پوچھا کہ ابا جی کیا بات ہے، آپ کو نیند نہیں آ رہی، کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے؟ کہنے لگے بیٹا جہنم کی آگ سونے نہیں دیتی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بالکل صحیح فرمائی ہے کہ جس آدمی کو جہنم کی آگ یاد ہے وہ چین کی نیند سو نہیں سکتا. جس آدمی کو جہنم کی آگ یاد ہے اور جو کچھ اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، بتا دیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں جہنم دیکھی ہے، میں نے جنت بھی دیکھی ہے، اور اس میں ایسے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، اس میں یہ عذاب دیکھے ہیں، ساری باتیں اللہ کے رسول نے بتا دیں. فرمایا کہ جس آدمی کو جہنم کی آگ یاد ہے وہ چین کی نیند نہیں سو سکتا. اور فرمایا جس کو جنت کی نعمتیں یاد ہیں وہ بھی چین کی نیند نہیں سو سکتا. اس کے دل میں جنت حاصل کرنے کی تڑپ اتنی ہونی چاہیے کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ سے مانگے جنت. اور جس کو جہنم کی آگ یاد ہے وہ بھی اللہ سے جہنم سے پناہ مانگے اٹھ کے. اس لیے فرمایا کہ جب بھی ان کی جلد جل جائے گی، کھال جل جائے گی، تو فوراً ان کی جلد بدل دی جائے گی لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، تاکہ عذاب کا مزہ چکھیں. ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی جہنمیوں کا ذکر فرمایا ہے اس کے ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا ذکر بھی فرمایا ہے کہ جہاں ان لوگوں کو اس طرح کی سزا ملے گی، اس طرح کا عذاب ہوگا، وہاں جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے کیسا اجر و ثواب ہوگا، ان کے لیے کیسی نعمتیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے ترہیب سے بھی کام لیا ہے اور ترغیب سے بھی کام لیا ہے، لوگوں کو اپنے عذاب سے ڈرایا بھی ہے اور اجر و ثواب کی رغبت بھی دلائی ہے، اس کا طمع اور امید بھی دلائی ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب وہ لوگ جو ایمان لے آئے انبیاء پہ، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات تجری، پہلے فرمایا تھا سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم انہیں آگ میں داخل کریں گے. یہاں اللہ فرماتے ہیں سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے جنت میں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لہم واسطے ان کے، فیہا اس جنت میں، ازواج مطہرۃ پاک بیویاں ہوں گی، وندخلہم ظلا ظلیلا اور ہم ان کو داخل کریں گے گہرے سایوں میں. یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اہل جنت کا ذکر فرمایا ہے. بظاہر تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جنت کی صرف ایک خوبی کا ذکر فرمایا ہے کہ دو باتیں ارشاد فرمائیں، ایک تو یہ کہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور دوسرا گہرے سائے ہوں گے. لیکن دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کی وضاحت بھی ارشاد فرمائی ہے. فرمایا کہ جنت میں بیماری نہیں ہوگی، بڑھاپا نہیں ہوگا. لوگوں کی عمر جو ہے وہ 30-32 سال، جو عین شباب کا زمانہ ہوتا ہے، جوانی کا زمانہ ہوتا ہے، 30-32 سال کی عمر ہوگی. موت نہیں ہوگی، نیند نہیں ہوگی، لباس پرانے نہیں ہوں گے، اور ہر وہ نعمت ہوگی جس کی انسان تمنا کرے گا، جس کی انسان خواہش کرے گا. اور پھر ازواج کے بارے میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ عورت کی جنت کی عورت، جنت کی خاتون، ہر جنتی کو فرمایا کہ 2 عورتوں سے نکاح کیا جائے گا جو دنیا کی عورتوں میں سے ہوں گی، اور جو جنت کی عورتیں ہوں گی حوریں، وہ ان کے علاوہ ہوں گی. جنت کی عورت کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جنت کی عورت جو ہے، جو دنیا والی جس کے ساتھ اس کا نکاح کیا جائے گا، اگر ایک دفعہ جھانک لے دنیا میں، اگر وہ ایک دفعہ دنیا میں جھانک لے، مشرق سے لے کر مغرب تک اگر تاریکی ہو تو سارے کا سارا مشرق و مغرب روشن ہو جائے اس کے روشن چہرے کی وجہ سے. اور فرمایا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک جتنا بھی جگہ ہے، ساری کی ساری فضا خوشبو سے بھر جائے. خوشبو جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی پسندیدہ تھی، اور انسان کی فطرت میں ہے، خوشبو کو انسان پسند کرتا ہے. دونوں باتیں ارشاد فرمائیں کہ اس کا چہرہ اتنا روشن ہوگا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک سارا روشن ہو جائے، اور اس کی خوشبو ایسی ہوگی کہ مشرق سے لے کر مغرب تک ساری کی ساری فضا خوشبو سے بھر جائے. اور اسی طرح فرمایا کہ جو جنت کی عورت ہے 70 لباس پہنے ہوئے ہوگی، اور وہ 70 لباس ایسے ہوں گے کہ لباس کے اندر سے ہر آدمی کو، جو اس کی منکوحہ بیویاں ہوں گی، اسے ان کی پنڈلی کا اندر گدا تک نظر آ رہا ہوگا. کأنہم لؤلؤ مکنون، بار بار اللہ نے فرمایا کہ ایسی عورتیں ہوں گی گویا کہ حفاظت سے سنبھالے ہوئے موتی ہیں یہ. اور پھر خود مردوں کے بارے میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کے چہرے اس طرح روشن ہوں گے. خاص طور پہ جو پہلا گروہ ہوگا جنت میں جانے والا بلا حساب کتاب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کے ساتھ، فرمایا کہ ان میں سے بعض کے چہرے اس طرح روشن ہوں گے جس طرح 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے. وجوہ یوم مسفرہ، بعض چہرے اس دن روشن ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، اپنی محنت پہ خوش ہوں گے، شاداں ہوں گے کہ دنیا میں جو ہم نے محنت کی تھی ہماری وہ محنت ضائع نہیں گئی. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جو غبار آلود ہوں گے. ترہقہم قطرہ، سیاہی ان پہ چھائی ہوئی ہوگی، کالے چہرے ہوں گے. اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو کافر تھے یا مسلمان ہوتے ہوئے فاسق اور فاجر بن کے رہے دنیا میں، اللہ کے رسول کو ناراض کر کے گئے اس دنیا سے، فسق و فجور میں مبتلا رہے اس دنیا میں. اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ. اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر فرما دیا کہ جو جہنمی ہیں وہ مستقل عذاب میں مبتلا رہیں گے، لمحہ بھر کی رخصت نہیں ہوگی، موت نہیں آئے گی، اور ان کی جو سزا کی کیفیت ہوگی وہ ہر دم تازہ بتازہ ہوگی. اور جو اہل جنت ہوں گے وہ جنت میں شادہ و فرحاں ہوں گے. اور فرمایا کہ دوسری بات فرمائی، ندخلہم ظلا ظلیلا، اور گھنے سائے میں ہم ان کو داخل کریں گے. اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درخت کا سایہ اتنا طویل ہوگا، اتنا لمبا ہوگا کہ ایک گھوڑ سوار 100 سال تک گھوڑے پہ چلتا رہے تو سایہ ختم نہیں ہوگا.
100 سال تک گھوڑ سوار چلتا رہے تو اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں ذلت ذلیلہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے عرش عظیم کا سایہ ہے. اور بعض دوسری جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ وَمَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي صِدْرٍ مَخْضُودٍ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ وَطَلْحٍ مَنضُودٍ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ. اصحاب یمین جو ہیں وہ بے کانٹے بیریوں میں اور تہ برتہ کیلوں میں اور لمبے سایوں میں رونق افروز ہوں گے یا عیش کر رہے ہوں گے. ذل ممدود، بڑے لمبے لمبے سائے ہوں گے. یہاں فرمایا ذلًا ذلیلا کہ بڑے گھنے سائے ہوں گے. آگے پھر فرمایا کہ اب اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دو جو جرائم تھے اہل کتاب کے ان کا ذکر فرمایا. ایک تو ان کی بخیلی کا فرمایا کہ اگر سلطنت میں سے کچھ حصہ ان کے پاس ہوتا تو یہ کسی کو رتی برابر نہ دیتے. اس میں اللہ نے ان کی بخیلی کا ذکر فرمایا ہے. اور دوسرا جو ان کا جرم تھا وہ حسد کا تھا کہ مسلمانوں سے ان کو حسد تھا کہ نبوت جو ہے یہ بنو اسماعیل میں کیوں چلی گئی. اب آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک اور جرم کا ذکر فرمایا ہے. یہ کسی بھائی کی گاڑی ہے کرولا 6991، یہ اپنی جگہ سے ذرا ہٹا لیں. آگے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے دو اور جرائم کا ذکر فرمایا ہے. اور یہ ذکر فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ بالواسطہ طور پہ مسلمانوں کو اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ جرم تو یہود و نصارہ کے ہیں، تمہارے اندر یہ جرائم نہیں آنے چاہیے، تمہیں ان گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ان سے دور رہنا چاہیے. ان میں سے پہلا کیا ہے؟ ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یہ کہ ادا کرو امانتیں، دو امانتیں الی اہلہا، ان کو جو اس امانت کے اہل ہیں. امانتیں ان لوگوں کے حوالے کرو جو ان امانتوں کے اہل ہیں. امانت میں خیانت جو ہے وہ یہود و نصارہ نے خیانت ہر معاملے میں کی. اپنی کتاب میں خیانت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں خیانت کی، قرآن کے معاملے میں خیانت کی. ویسے بہت دفعہ عہد شکنی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، دھوکہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس لیے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت فرمائی کہ تم امانتوں کا خیال رکھو اور امانت جو ہے وہ اس کو دو جو اس کا اہل ہے. مفسرین نے اس کے 3 مفہوم لکھے ہیں. ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی کے پاس امانت رکھی ہے، جب وہ امانت واپس مانگے تو اس کو امانت اس کو من ان واپس کرو. امانت والے کو، امانت کا جو مالک ہے اس کی امانت اسے فوراً واپس کر دو جب امانت والا امانت مانگے. اور دوسرا اس کا مفہوم جو ہے وہ ہے منصب کا، عہدے کا، سرکاری جو مناصب ہیں ان کے بارے میں، کہ سرکاری جو مناصب ہیں ان پہ بھی ان لوگوں کو فائز کرو، ان لوگوں کے حوالے کرو جو اس کے اہل ہوں. میرٹ پہ 2 مناصب اور عہدے، اور اس کے بارے میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بعض احادیث ارشاد فرمائی ہیں. حضرت ابو ذر نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی کہیں پہ کوئی منصب دے دیجئے، کوئی سرکاری عہدہ مجھے بھی دے دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر تم کمزور آدمی ہو، اور یہ جو منصب ہیں حکومت کے، جو اقتدار ہے، جو عہدے ہیں، قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کا باعث بنیں گے، ذلیل کر دیں گے لوگوں کو، الا یہ کہ کسی نے اس کا واقعی حق ادا کیا ہو. اور اس کا حق ادا کرنا جو ہے وہ بڑا ہی مشکل کام ہے. حق ادا کرنا بڑا مشکل کام ہے، اور تم کمزور آدمی ہو، کہیں ایسے نہ ہو کہ اس عہدے کی وجہ سے، اس منصب کی وجہ سے
قیامت کے دن ذلت اور رسوائی دیکھنی پڑے تمہیں. اور پھر اس کے بعد علاوہ یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو لوگ حکومت کا منصب، حکومت کا عہدہ نالائق لوگوں کے، نااہل لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں، ان پہ اللہ کی لعنت. نالائق لوگوں کے حوالے حکومت کے عہدے اور حکومت کے مناصب کے حوالے کر دینا، فرمایا جو بھی ایسا کرے گا اس پہ اللہ کی لعنت ہے. اور فرمایا کہ اگر جو آدمی نااہل کو حکومت کا منصب دے دیتا ہے، حکومت کا عہدہ دے دیتا ہے، وہ اللہ سے خیانت کرتا ہے. اور تیسری بات یہ فرمائی کہ اگر تم نے مناسب جو ہیں نااہل لوگوں کے حوالے کر دیے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں، تمہارا مقدر تباہی اور بربادی ہے، قیامت کا انتظار کرو. پھر فرمایا کہ جب عہدے اور مناسب جو ہیں نالائق اور نااہل لوگوں کے حوالے کر دیے جائیں تو پھر خیر اور بھلائی کہاں سے آئے گی؟ فرمایا اس کا کوئی علاج نہیں، پھر انتظار کرو قیامت کا، اللہ کے عذاب کا. اور اسی طرح اور بھی بہت سی چیزوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت میں شامل فرمایا ہے. فرمایا کہ نماز بھی امانت ہے، اور جو آدمی نماز کا رکوع اور سجود پورا نہیں کرتا اس کو کیا فرمایا؟ چور ہے وہ. فرمایا کہ وہ نماز کا چور ہے جو سجدہ اور رکوع پورا نہیں کرتا، اس نے نماز کی امانت میں خیانت کی. اسی طرح فرمایا کہ وضو جو ہے وہ بھی امانت ہے. جتنے بھی حقوق اللہ ہیں یہ سارے کے سارے امانت ہیں. حقوق العباد سارے کے سارے امانت ہیں. اور امانت کے بارے میں یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ قیامت کے دن امانت اور صلہ رحمی یہ دونوں چیزیں پلصراط پہ کھڑی کر دی جائیں گی. جب لوگوں کو حکم ہوگا پلصراط عبور کرنے کا تو امانت اور صلہ رحمی دونوں کو پلصراط پہ کھڑا کر دیا جائے گا. جس آدمی نے امانت میں خیانت کی ہوگی، المجالس بالامانہ، مجلس ہے، 2 آدمی 3 آدمی بیٹھے ہیں، انہوں نے آپس میں باہم مشورہ کیا، کسی نے مشورہ مانگا، 2-3 آدمیوں نے بیٹھ کے بات چیت کی. اب انہوں نے کہہ دیا کہ اچھا بھئی یہ جو باتیں ہیں یہ امانت ہے، یہ باہر کسی کو بتانی نہیں. اب وہ باتیں باہر جا کے فوراً ہی بتا دی، فرمایا اس نے خیانت کی. فرمایا کہ امانت جو ہے اس کو پلصراط پہ کھڑا کر دیا جائے گا، اور جس آدمی نے امانت کا حق ادا نہیں کیا ہوگا اس کو امانت گرا لے گی جہنم میں. امانت پہچان لے گی اس کو اور جہنم میں گرا دے گی. حقوق جتنے بھی ہیں حقوق اللہ وہ بھی سارے کے سارے امانت ہیں ہمارے پاس. نماز امانت ہے، زکوٰۃ امانت ہے، حج امانت ہے، روزہ امانت ہے، توحید امانت ہے. اب ان کی خلاف ورزی کرنا، ان میں کمی بیشی کرنا، ان کو ادا نہ کرنا، یہ ان میں خیانت کرنا ہے. والدین کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، اعزاء و اقارب کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، دوست احباب کے حقوق ہیں، یہ سارے کے سارے امانت ہیں، اور ان حقوق کو ادا نہ کرنا ان میں خیانت کرنا ہے. اس لیے یہ بات ارشاد فرمائی. اور پھر قرآن مجید میں ایک اور امانت کا بھی ذکر ہے جو بڑی اہم ہے. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. ہم نے امانت پیش کی آسمانوں کے سامنے، زمین کے سامنے، والارض اور والجبال پہاڑوں کے سامنے. فابینا ان یحملنها. ان ساری چیزوں نے، آسمان نے بھی انکار کر دیا،
زمین نے بھی انکار کر دیا، پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا۔ اللہ نے بتایا کہ یہ میری امانت ہے قرآن مجید، اس کے اوامر اور نواہی امانت ہیں، یہ قبول کر لو، بڑا اجر و ثواب ملے گا، جنت ہے، اس میں یہ نعمتیں ہیں، اور بڑے عیش و آرام سے زندگی بسر کرو گے وہاں پہ۔ لیکن اگر یہ نہ کیا تو پھر جہنم میں عذاب ملے گی۔ آسمانوں نے کہا کہ ثواب کی امید پہ، جنت کی امید پہ، یا اللہ تیری سزا برداشت کرنے کا ہم میں ہمت نہیں ہے، ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ جنت کی امید میں جہنم سے پارا پڑ جائے اور جہنم کی سزا تو ہم سے برداشت نہیں ہوگی۔ آسمان نے انکار کر دیا۔ فرمایا کہ پھر زمین کو ہم نے کہا کہ یہ قرآن کی امانت ہے، اس میں اوامر اور نواہی ہیں، تم قبول کر لو اس کو، بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن اگر اس پہ عمل نہ کیا تو اس کی سزا جہنم ہے۔ زمین نے بھی یہی جواب دیا کہ ثواب کی امید پہ یا اللہ تیرا عذاب نہیں چاہیے، جنت کی امید میں، جنت کی خواہش میں جہنم میں جانا گوارا نہیں۔ فرمایا کہ پھر ہم نے اس قرآن کو، اس کے اوامر اور نواہی کو پہاڑوں کے سامنے پیش کیا کہ تم اس کو قبول کر لو۔ پہاڑوں نے بھی یہ امانت اٹھانے سے انکار کر دیا کہ ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے، ہم اس کو اٹھانے کے لائق نہیں ہیں، یا اللہ کہیں تیری سزا کے نہ مستحق ہو جائے ہم آپ کی نافرمانی کر کے۔ واشفقنا منہا، ڈر گئے اس امانت کو لینے سے۔ وحملھا الانسان، اور انسان بیوقوف نے آگے بڑھ کے کہا اللہ جی یہ مجھے دے دے، میں اٹھاتا ہوں اس کو۔ انہ کان ظلوما جہولا، فرمایا کہ بڑا ہی ظالم اور بڑا ہی جاہل۔ آسمان نے انکار کر دیا، زمین نے انکار کر دیا، پہاڑوں نے انکار کر دیا، جو انسان کے مقابلے میں بڑی قوی مخلوق تھی، بڑی طاقتور مخلوق تھی، اس نے انکار کر دیا۔ لیکن اس ظالم اور جاہل نے کہا نہیں یا اللہ مجھے دے دے، میں لیتا ہوں یہ۔ آگے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرما دیا انسان کی اس جہالت پہ اور انسان کے اس ظلم پہ۔ فرمایا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے نفاق کا کام کیا، منافقت کی، ہمیں دھوکہ دیا کہ ہمیں دے دے یا اللہ، ہم اس امانت کو اٹھاتے ہیں لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، جو لوگ اس کا حق ادا کریں گے اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی مہربانی فرما دیں گے، اور جو لوگ اس کا انکار کریں گے یا منافقت کا رویہ اختیار کریں گے اللہ ان کو عذاب دے گا اس کے نتیجے میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پورے قرآن مجید کو، قرآن مجید میں جو اوامر ہیں، نواہی ہیں، ان کو بھی امانت قرار دیا، اور اس امانت کو ہم نے خود قبول کیا ہے کہ یا اللہ اس امانت کو ہم اٹھائیں گے، اس امانت میں ہم خیانت نہیں کریں گے، قرآن کے احکام پہ یا اللہ ہم عمل کریں گے۔ اور یہاں اللہ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ امانت جو ہے پھر اس کا حق ادا کرو، جو اس کا اہل ہے اس کے حوالے کرنی چاہیے امانت۔ یہ بھی امانت تھی جو ہم نے اٹھا لی، اب ہمیں اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہیے کہ ہم واقعی اس کو اٹھانے کے اہل تھے، اور اگر ثابت نہیں کریں گے، اگر خیانت کریں گے تو پھر بات وہی ہے لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، کہ زبانی اس کو قبول کرنے والے، زبانی یہ کہنے والے کہ ہم اس امانت کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اس کا بار اٹھاتے ہیں، فرمایا کہ اس نفاق کا اظہار کرنے والے، نفاق کا معاملہ کرنے والے لِيُعَذِّبَ اللَّهُ، اللہ ان کو عذاب دے گا اگر اس امانت کا حق نہیں ادا کیا تو۔ جب اٹھا لی امانت تو پھر اپنے آپ کو اس امانت کا اہل ثابت کرنا پڑے گا۔ یہ تھی پہلی بات یہود و نصارہ کی کہ وہ امانت میں خیانت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بالواسطہ طور پہ مسلمانوں کو تنبیہ کی اس بات کی کہ تم لوگ امانت میں خیانت نہ کرنا۔
ڈیوٹی پہ انسان جاتا ہے، تجارت کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، جو بھی اس کا معاہدہ ہو جاتا ہے، جو بھی کنٹریکٹ ہو جاتا ہے، اس میں کمی بیشی کرنا وہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ جتنی بات کی سہولت ہے، جتنا رائٹ دیا گیا ہے، اس رائٹ سے زیادہ حاصل کرنا یہ خیانت ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ دوسری بات، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ دوسرا اللہ حکم تمہیں یہ دیتا ہے، اذا حکمتم، جب تم فیصلے کرو، بین الناس، لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، تو فیصلہ کرو عدل کے ساتھ۔ اہل نصارہ نے فیصلہ کرتے ہوئے کیا ظلم کیا؟ مشرکوں نے پوچھا کہ ہمارا دین اچھا ہے کہ مسلمانوں کا دین اچھا ہے؟ ان ظالموں کو پتا تھا کہ اسلام جو ہے یہ توحید کا دین ہے، اللہ کے رسول جو ہیں توحید کا سبق دیتے ہیں، شرک سے روکتے ہیں، بتوں کی پوجا سے روکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان ظالموں نے غلط فیصلہ دیا کہ تمہارا جو مشرکوں کا دین ہے یہ اچھا ہے، مسلمانوں کا دین برا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے تو یہ ظلم کیا ہے، اب تم ایسا ظلم نہ کرنا کہ جانتے بوجھتے ظالمانہ فیصلے کرو۔ اور فیصلے کے بارے میں یہ حکم عام ہے ہر آدمی کے لیے کہ جب فیصلہ کرو تو عدل سے کام لو۔ یہ ضروری نہیں ہے یہ حکم جو ہے یہ قاضی کے لیے، جج کے لیے، یا جسٹس کے لیے، یا پنچایت کے لیے یہ حکم ہے۔ جو باپ ہے اس پہ بھی واجب ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ عدل کرے، شوہر کے لیے۔ باپ جو ہے وہ اپنی اولاد میں انصاف کرے۔ ایک آدمی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ آپ گواہ رہیں میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا دوسرے بیٹوں کو بھی غلام دیے ہیں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ دوسروں کو تو نہیں دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسروں کو نہیں دیے تو پھر اللہ سے ڈر جا، یا تو دوسروں کو بھی دے یا اس کو بھی نہ دے۔ باپ جو ہے گھر کا مالک جو ہے وہ اپنے گھر کا قاضی اور جج بھی ہے، اسے یہ حکم ہے نہ تو اپنی بیوی پہ ظلم کرے نہ اپنی اولاد پہ ظلم کرے، انصاف کرے بیوی کے ساتھ بھی اور بچوں کے ساتھ بھی۔ اور یہی حکم بیوی کے لیے بھی ہے، بچوں کے لیے بھی ہے کہ بچے جو ہیں وہ اپنے باپ کا حق ادا کریں، اپنی ماں کا حق ادا کریں، اور بیوی اپنے شوہر کا حق ادا کرے عدل کے ساتھ۔ اور یہی حکم قاضی کے لیے بھی ہے، یا کوئی بھی پنچایت ہو یا جو بھی ہو، کہ جب وہ فیصلہ کرنے لگے خواہ وہ فیصلہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرنا، عدل کا حکم دینا، یہی تو تقوی ہے، تقوی کے قریب تر ہے۔ تقوی ہے یہ انسان عدل سے کام لے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ بہت اجر و ثواب ہے اس کا، قیامت کے دن بڑی فضیلت ہوگی عدل سے کام لینے والوں کے لیے۔ اور یہ کہنے کی بات تو بڑی آسان ہے عدل سے کام لینا، لیکن ہے بڑا مشکل کام، یہ بہت مشکل کام ہے۔ ذرا آپ اپنے گرد و پیش میں، اپنے گھر میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں، اندازہ خود کر لیجئے۔ اولاد کا معاملہ ہو، ایک طرف اپنی اولاد کا معاملہ ہو، دوسری طرف کسی دوسری کا اولاد کا معاملہ ہو، کوئی بھی تنازع پیدا ہو جائے اولاد میں، انسان اپنی اولاد کی بڑی صفتیں کرے گا، بڑا دفاع کرے گا، بڑی ان کی تعریف کرے گا، انہیں جی نہیں میری اولاد تو یہ کر نہیں سکتی ہے، پردے ڈالتا رہے گا اپنی اولاد پہ۔ پتہ اس وقت چلے گا جب بچہ تھانے پہنچ جائے گا، اور باپ کو بھی پتا ہوتا ہے میرا بیٹا مجرم ہے، ماں کو بھی پتا ہوتا ہے میرا بیٹا مجرم ہے، لیکن پردے ڈالتے رہیں گے، اور پتہ اس وقت چلے گا جب ساری دنیا کو پتا چل جائے گا کہ یہ بچہ واقعی مجرم بن گیا ہے، اشتہاری بن گیا ہے۔
کیا یہ اچھا ہے یا یہ اچھا ہے کہ اللہ کا حکم مانتے ہوئے اگر اولاد میں کوئی خرابی، کوئی نقص، کیا کوئی برائی آ رہی ہے تو اس کو روک دیا جائے. اپنی ذات میں انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میری ذات میں 100 خرابیاں ہیں، 100 بگاڑ ہیں میری ذات میں، لیکن اس کے باوجود انسان جب دوسروں سے بات کرتا ہے تو اپنا تحفظ کرتا ہے، اپنا دفاع کرتا ہے، کبھی بات مانتا نہیں. اور یہی بات اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے، عدل سے کام لو، خواہ عدل کا جو اثر ہے وہ تمہاری اپنی ذات پہ آ رہا ہو، خواہ تمہارے باپ پہ آ رہا ہو، خواہ تمہاری اولاد پہ آ رہا ہو، خواہ کسی پہ بھی آتا ہو، لیکن عدل سے کام لو. اللہ تمہیں اس کا حکم دیتا ہے. ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ عدل سے کام لو، احسان سے کام لو. اور عدل جو ہے دونوں اعتبار سے ہونا چاہیے، قولی اعتبار سے بھی اور فعلی اعتبار سے بھی. اپنی زبان سے بھی انسان کو عدل کے برعکس کوئی بات زبان سے نہیں نکالنی چاہیے. انسان سچی بات کہے، گالی گلوچ نہ کرے، غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے. جو بڑا ہے اس کو ادب سے اور احترام سے اس سے بات کرے، جو چھوٹا ہے اس سے شفقت کے ساتھ پیش آئے، ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے، یہ ہے عدل. اور عملی طور پہ بھی جب کوئی ایسا موقع آ جائے کہ انسان کو کسی دو فریق کے درمیان فیصلہ کرنا پڑے تو اس میں بھی انسان عدل سے کام لے، کسی تعصب سے یا ناجائز حمایت سے کام نہ لے. فرمایا کہ جو آدمی تعصب سے کام لیتا ہے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. تعصب یہ ہے کہ انسان کو پتا ہو کہ حق تو فلاں جانب ہے، لیکن انسان مار اس وجہ سے اس کی مخالفت کرے کہ اس کے مقابلے میں میرا بھائی ہے، میرے کنبے کا، میری برادری کا، یا میرا بیٹا ہے، یا فلاں میرا عزیز ہے، اس کی آدمی اس وجہ سے حمایت کرے کہ وہ تو میرا ہے، حالانکہ پتہ ہے کہ وہ ہے جھوٹا، وہ ہے غلط کار. اور دوسرے کی مخالفت محض اس وجہ سے کرے کہ وہ دوسرے خاندان سے، دوسرے کنبے سے، دوسرے قبیلے سے، یا دوسرے ملک سے ہے، یا دوسرے صوبے سے ہے، اس کی مخالفت صرف اس وجہ سے کرے. فرمایا یہ ہے تعصب، اور تعصب کرنے والا فرمایا کہ جاہلیت کی موت مرے گا. دونوں باتوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا. ایک تو اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے امانتیں جو اہل ہیں ان کے حوالے کرو، اور جب امانت لے لی جائے تو پھر انسان اپنے آپ کو اس امانت کا اہل ثابت کرے، خیانت نہ کرے اس میں. اور دوسرا فرمایا کہ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ، سچی بات، ظلم نہ ہو کسی پہ بھی، زیادتی نہ ہو کسی پہ بھی. ان تحکموا بالعدل، فیصلہ کرو عدل کے ساتھ. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ نعم ما، کیا ہی خوب نصیحت کرتے ہیں تم کو، بڑی اچھی نصیحت کر رہے ہیں تم کو. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی نصیحتیں تو ساری ہی اچھی ہیں. للہ فللہ الاسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کے تو سارے ہی حکم جو ہیں وہ اچھے ہیں. اللہ کی ذات اچھی ہے، اللہ کے نام اچھے ہیں، اللہ کے احکام اچھے ہیں، اللہ کی شریعت اچھی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دو باتوں پہ خاص طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ عدل اور امانت داری. فرمایا یہ بڑے ہی اچھے کام ہیں، اللہ تعالیٰ بڑی اچھی نصیحت تمہیں کر رہا ہے. ان اللہ کان سمیعا علیما، اللہ تعالیٰ سننے ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ تعالیٰ سننے والے اور دیکھنے والے ہیں. آگے پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا جو سیاسی نظام حکومت ہے یا نظام خلافت ہے اس کا ایک بنیادی اصول دے دیا. اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے
پہلے سے یہ بات ارشاد فرما دی کہ امانت جو ہے وہ امانت کے جو اہل ہیں ان کے حوالے کرو اور فیصلے جو ہیں وہ ٹھیک ٹھیک عدل کے مطابق کرو. اب آگے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اجتماعی نظام جو ہے اس کے لیے ایک اصول دیا ہے. وہ اصول یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ. سب سے پہلی کون سی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو. مقتدر اعلیٰ اور اتھارٹی جو ہے وہ کون ہے؟ ہر معاملے میں اتھارٹی اللہ کی ذات ہے. اتھارٹی جو ہے وہ اللہ کے رسول کے پاس بھی نہیں ہے. اتھارٹی اللہ کے رسول کے پاس بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول جو ہیں اللہ کی دی ہوئی اتھارٹی کے تحت، اللہ کے دیے ہوئے منصب کے تحت، اللہ کے عطا کیے ہوئے رسالت کے مطابق اللہ کے نمائندے ہیں. اتھارٹی اللہ کے رسول نہیں رکھتے، اتھارٹی اللہ ہیں، اللہ کے پیغام بر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں. اللہ کے احکام میں رد و بدل کرنے کا اختیار اللہ کے رسول کو نہیں. اللہ کے رسول نے عبداللہ بن ابی کے لیے یا منافقوں کے لیے استغفار کرنا چاہا. فرمایا کہ تم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تستغفر لهم 70 مرہ لن یغفر اللہ لهم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نہیں 70 دفعہ بھی دعا کرو ان منافقوں کے لیے. لن یغفر اللہ لهم، اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا. تمہاری خواہش اپنی جگہ پہ، تمہاری مہربانی اور شفقت ان پہ اپنی جگہ پہ، لیکن آرڈر میرا چلے گا، آرڈر تمہارا نہیں ہے. اتھارٹی میں ہوں، اتھارٹی تم نہیں ہو. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. بڑا سخت الفاظ اللہ نے یہاں استعمال فرمائے، لما تحرم. حالانکہ بات تو اتنی ہی تھی کہ اللہ کے رسول نے شہد نہ کھانے کی خود قسم کھائی تھی کہ میں اپنی طور پہ اس کو نہیں کھاؤں گا. امت کے لیے اس کو حرام قرار نہیں دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت مواخذہ فرمایا اس پہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے اپنا پیغام بر اور اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے. تم آج قسم کھا لو گے کہ میں شاید نہیں کھاؤں گا تو ممکن ہے امت یہ سمجھ لے کہ شاید تو حرام ہے، اس کو استعمال نہیں کرنا. لما تحرم، تم نے اپنے طور پہ، تمہیں اتھارٹی نہیں ہے اس بات کی کہ حلال کو حرام کرو. میں نے حلال کیا ہے شہد کو. لما تحرم، تم نے حرام کیوں کیا اسے؟ ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ حلال قرار دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرام قرار نہیں دے سکتے. یہ بنیادی قانون ہے اسلامی حکومت کے لیے. خلیفہ ہے یا امیر المومنین ہے یا پریزیڈنٹ ہے، بادشاہ ہے، جو بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو میرے حلال کو حرام کرنے کی یا حرام کو حلال کرنے کی اتھارٹی نہیں ہے اس کے پاس. نہ پارلیمنٹ کے پاس ہے، نہ اسمبلی کے پاس ہے، نہ پریزیڈنٹ کے پاس ہے، نہ بادشاہ کے پاس ہے، نہ کسی اور کے پاس ہے. اللہ کے رسول کو بھی یہ اتھارٹی نہیں دی اللہ نے کہ میری حلال کی ہوئی چیز کو تم حرام کر سکتے ہو. یہ اتھارٹی نہیں دی اللہ نے. اس لیے پہلے قدم پہ ہی، پہلے مرحلے پہ ہی اللہ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اتھارٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت ہے. اس کے بعد فرمایا واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو. رسول کی اطاعت جو ہے وہ ہے بربنائے رسالت، منصب نبوت کی بنیاد پہ، اللہ کا رسول ہونے کی بنیاد پہ، اللہ کا پیغام بر ہونے کی بنیاد پہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہے. محمد بن عبداللہ ہونے کی حیثیت سے اطاعت نہیں ہے، رسول ہونے کی حیثیت سے اطاعت ہے. اطیعوا الرسول، کہیں بھی یہ نہیں فرمایا اطیعوا محمدن. وہ رسول خواہ موسیٰ علیہ السلام ہوں اپنے زمانے میں ان کی اطاعت، وہ رسول خواہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں اپنے زمانے میں ان کی اطاعت، وہ رسول محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو اپنے زمانے میں ان کی اطاعت مانی جائے گی. اور ان کی اطاعت کا معاملہ بھی ایسا ہے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اگر کوئی موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کرتا ہے تو وہ رد کر دی جائے گی، وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کرتا ہے تو وہ رد کر دی جائے گی، قابل قبول نہیں ہوگی۔ خود اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی، آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں میری نبوت کے بعد تو موسیٰ کے لیے بھی اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں کہ میری اطاعت کرے، میری پیروی کرے، میرے پیچھے چلے۔ جب اللہ کا معاملہ، اللہ کی اتھارٹی کا معاملہ ہے تو اس میں اللہ کے رسول بھی شامل نہیں ہے، اور جب اللہ کے رسول کی اطاعت کا معاملہ ہے تو اس میں کوئی دوسرا رسول بھی شامل نہیں ہو سکتا۔ اگر موسیٰ بھی آئیں گے تو وہ بھی اللہ کے رسول محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع اور اطاعت گزار، فرما بردار بن کے رہیں گے، تب ان کا گزارا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تابع ہو کے آئیں گے، وہ اپنی شریعت نہیں لے کے آئیں گے، شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ اور جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، پہلا جو مرحلہ ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں قدم رکھنے کا، اس زمین پہ قدم رکھنے کا، اسی میں یہ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ امام ہوگا امت محمدیہ کا اس مسجد میں، جس مسجد میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور لوگ کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آپ امامت کروائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام فوراً فیصلہ کر دیں گے اس بات کا کہ نہیں، امام تمہیں میں سے ہوگا، امام تمہارا نماز پڑھائے، میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ مطلب یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی امت میں میں آیا ہوں تو ان کا امتی بن کے رہوں گا، میں اب نبی بن کے نہیں آیا، اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کے آیا ہوں۔ جب اللہ کے رسول کے رسالت کا معاملہ ہے، نہ کوئی پیر، نہ فقیر، نہ ولی، نہ شہید، نہ فرشتہ، نہ جن، نہ کوئی دوسرا رسول اللہ کے رسول کی رسالت میں بھی شریک نہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک نہیں ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ ہاں کوئی کتنا بڑا امام ہے، ہاں کوئی کتنا بڑا محدث ہے، ہاں کتنا بڑا کوئی عالم فاضل ہے، ٹھیک ہے، اس کا علم اور فضل جو ہے یا اس کا تقوی اور اس کی نیکی، اس کے اعمال جو کچھ بھی ہیں وہ سارے اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ کے رسول کے رسالت میں گوارا نہیں اللہ کو بھی۔ اللہ تعالیٰ نے تو اللہ کے رسول کو بیٹا بھی نہیں چھوڑا زندہ۔ اللہ تعالیٰ نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نہیں زندہ چھوڑا۔ کہیں کل کو امت یہ نہ کہے جی صاحبزادہ صاحب کا حکم ہے، صاحبزادہ صاحب نے فرمایا ہے۔ جب حضرت صاحب چلے جاتے ہیں تو بعد میں صاحبزادہ صاحب کا دین شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی رسالت میں ان کے کسی بیٹے کا نام آئے یا بیٹا شامل ہو جائے یا بیٹے کا قول بن جائے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو جائے، وہ بھی گوارا نہیں ہے۔ اللہ کی رسالت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں بھی کوئی دوسرا گوارا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد آیت کا جو اگلا حصہ ہے وہ ہے اصل میں مسلمانوں کے نظام خلافت یا نظام حکومت یا نظام سیاست سے متعلق، جس کا انشاءاللہ ذکر جو ہے وہ اگلے درس میں ہوگا انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ بھائی نے لکھا ہے کہ مجھے آئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا ہے، ابھی تک اقامہ نہیں بنا، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے اور ان کے لیے معاملہ سہل اور آسان فرمائے۔ اگر گھریلو ناچاکی ہو تو کیا والدہ صاحبہ کو خوش کرنے کے لیے بیوی سے تقریباً 1 ماہ ناراض رہ سکتا ہے تاکہ والدہ ناراض نہ ہوں، لیکن بیوی نماز اور فرما بردار ہے، کیا کیا جائے؟ اگر بیوی کا فی الواقع قصور نہیں ہے اور والدہ جو ہیں وہ
کسی وجہ سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہیں تو بیوی کو بھی بتا دیں کہ میں فی الواقع تم سے ناراض تو نہیں ہوں، لیکن والدہ کو خوش کرنے کے لیے میں ایسا اظہار کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ کیا مشرک کی نماز جنازہ میں شامل ہو سکتے ہیں؟ اگر کسی کے بارے میں فی الواقع یہ پتہ، اصل بات یہی ہے کہ کسی آدمی کے شرک کا یا بدعت کا فیصلہ کرنا واقعی یہ مشرک ہے یا واقعی یہ بدعتی ہے، یہ تھوڑا سا معاملہ جو ہے نا یہ نازک ہے۔ اگر یہ واقعی یقین ہو جائے اور واقعی بات پکی ثابت ہو جائے کہ فلاں آدمی مشرک ہے، شرک کرتا ہے، تو پھر اس کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ نماز جنازہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے مغفرت کے لیے۔ اس لیے اگر یہ بات پکی ہو اور واقعی انسان کے علم میں ہو کہ اس نے شرک کیا ہے، تو پھر اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ایک دوست ہیں، انہوں نے اپنی بیوی کو 2 طلاق دی ہیں غصے میں، کیا وہ رجوع کر سکتا ہے؟ یہ نکاح اور طلاق کے مسائل جو ہیں یہ بہت ہی نازک مسئلے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ جو آدمی طلاق دینے والا ہے غصے میں، جب تک وہ خود نہ بتائے کہ اس نے کیسے طلاق دی، کیوں دی، کن الفاظ میں دی، اس وقت تک جواب دینا مشکل ہے۔ اور بظاہر جو کچھ لکھا ہے اس میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھیں، ایک دفعہ ایک ہی مجلس میں ایک سے زائد مرتبہ طلاق دینا کبیرہ گناہ ہے۔ اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ جس نے 3 دفعہ طلاق دی تھی ایک ہی مجلس میں، اللہ کے رسول اتنے ناراض ہوئے کہ ایک صحابی نے یہ بات کہی، یا رسول اللہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن اتار دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے یہ۔ پہلے تو 2 طلاقیں 3 طلاقیں دینے والا جو آدمی ہے، اس کو یہ بتانے سے پہلے کہ وہ واقعی رجوع کر سکتا ہے، جو آدمی اس کا کوئی بزرگ ہو، قبیلے کا ہو، کنبے کا ہو، اس کو 2-4 جوتے مارنے چاہیے۔ اسے 3 طلاق دینے والے کو 2-4 جوتے ضرور مارنے چاہیے، تاکہ آئندہ کے لیے اس کو نصیحت ہو جائے۔ پھر اسے یہ مسئلہ بتانا چاہیے کہ ہاں اگر تم نے یہ غلطی کی ہے تو استغفار کرو، توبہ کرو اللہ کے حضور، گناہ سے معافی مانگو۔ اور پھر اسے یہ بتانا چاہیے کہ ہاں 1 طلاق 2 طلاق کے بعد رخصت ہے اگر وہ عدت کے اندر ہے، اور اگر عدت کا زمانہ گزر چکا ہے تو پھر دوسرا نکاح جو ہے وہ کر کے اس کا رجوع تو ممکن ہے، حدیث کی روشنی میں ممکن ہے، لیکن یہ ہے بہت بڑے گناہ کی بات جو آدمی کرتا ہے، اس کو اللہ کے حضور توبہ استغفار کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ کیا نماز شروع کرنے سے پہلے تکبیر اولیٰ سے پہلے بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں؟ حدیث میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اگر پڑھی جائے تو امید ہے انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ البتہ وہ جو آیت ہے قرآن مجید کی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ انشاءاللہ حدیث سے ثابت ہے۔ جو چیز ثابت ہے وہی کریں، جو ثابت نہیں ہے وہ نہ کریں۔ اگر انسان کرنا ہی چاہتا ہے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال سمیٹنا چاہتا ہے، تو تھوڑا تجسس کر لیں کہ اس معاملے میں اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے، اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ آیت پڑھنا نماز سے پہلے یہ حدیث سے ثابت ہے۔ ماں اور باپ کا پاؤں چومنا اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ انسان ان کے ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے اگر ماں یا باپ کا پاؤں چوم لے تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اصل میں وہ جو دوسرا مسئلہ ہے نا ہاتھ پاؤں چومنے والا بزرگوں کے، اس میں عقیدت ہے اجر و ثواب کے گناہ کی پکڑ کی، اور اس میں شرک کا پہلو آ جاتا ہے، لیکن ماں باپ کے معاملے میں ظاہر ایسی بات نہیں ہے۔ ماں باپ سے محبت ہے، ان کا ادب ہے، احترام ہے، اس میں جذبہ اور ہے، لیکن اس میں عقیدہ اور ہے۔
ایک بھائی نے لکھا ہے کہ میری جب اولاد نہیں تھی تو میں نے یہ اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ مجھے بیٹا دے گا تو میں اس کو عالم دین بناؤں گا. اللہ نے بیٹا دیا ہے, اس کا نام ابو بکر رکھا ہے, اور آپ لوگوں سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو عالم بنائے. بڑی اچھی نیت ہے آپ کی, اور بہت زیادہ ضرورت ہے یہ اثار اور قربانی کرنے کی کہ انسان اپنے بچوں کو دین کی راہ پہ لگائے. آج اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے تو میں ضرور یہ گزارش کروں گا, یہاں پہ ہیں, اللہ نے وسائل دیے ہیں, پیسہ دیا ہے, جن کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ بچے کیا کمائیں گے یا کیا کریں گے, ان پہ تو یہ بات لازم آتی ہے کہ وہ اپنی اولادوں میں سے کم از کم ایک بچے کو دین کی راہ پہ ضرور لگائیں. اللہ تعالیٰ آپ کی نیت پوری کرے اور آپ کو اللہ تعالیٰ ثواب دے. کیا کام کرنے سے آدمی مشرک ہوتا ہے؟ مشرک کسے کہتے ہیں؟ یہ شرک سے نکلا ہوا لفظ ہے, اور شریک کا معنی تو آپ جانتے ہیں. شریکہ اکثر پنجابی کے زبان میں بولا جاتا ہے کہ جو آدمی دوسرے کے حصوں میں شریک ہو, 4 بھائی ہیں, 5 بھائی ہیں ایک باپ کے, اب انہیں کہتے ہیں جی یہ شریکہ ہے. شریکہ کیوں کہتے ہیں انہیں؟ کہ وہ باپ کا جو مال ہے, باپ کی جو چھوڑی ہوئی وراثت ہے, اس میں سب کا حصہ ہے. تو شریک, یہ جو اللہ کا شریک بنایا جاتا ہے وہ بھی انہی معنوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو سلطنت ہے, جو اللہ کا اقتدار ہے, جو اللہ کی حکومت ہے, جو اللہ کی ملکیت ہے, اس میں میرا بھی حصہ ہے. یہ ہے شریک. اور وہ کوئی خود دعویٰ کرے یا کوئی کسی کو بنا دے, نہیں جی نہیں, ہمارے جو عبد القادر جیلانی ہیں وہ بھی اولاد دے سکتے ہیں, وہ بھی بیمار کر سکتے ہیں, وہ بھی رزق دے سکتے ہیں, وہ بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں, یا کوئی کسی دوسرے کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا, یہ شرک کہلاتا ہے. ایک بھائی نے لکھا ہے, دوار صالحیہ کے پاس بچوں کو گھر پہ قرآن پڑھانے کے لیے قاری کی ضرورت ہے, خواہش مند اپنا فون نمبر آپ کے پاس درج کروا دیں. قاری کی ضرورت ہے. ایک بھائی ہے, انہیں قاری کی ضرورت ہے. اگر کوئی صاحب ایسے ہوں جو گھر پہ جا کے قرآن مجید پڑھانے کے خواہش مند ہوں تو وہ اپنا نمبر وغیرہ دے دیں, یہاں آ کے وہ صاحب لے لیں گے انشاءاللہ. یہ ایک بھائی نے کتاب کے بارے میں لکھا ہے کہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ کا بیان پڑھا, اور اس میں اپنے وطن کے بارے میں جو حالات ہیں وہ پڑھے ہیں, اور مطلوب یہ ہے کہ ہندوستان کے حالات جو ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ لکھنا چاہیے. جو چیزیں میرے علم میں ہیں, ذاتی علم میں, ان کے بارے میں تو میں لکھ سکتا ہوں. ہندوستان کے معاملات یا حالات جو ہیں وہ میرے ذاتی علم میں نہیں ہوتے, لہذا اس کا حوالہ دینا میرے لیے ممکن نہیں ہے. عذاب قبر اور سکرات الموت کے متعلق دعا اور اعمال بیان کریں. سکرات موت کے لیے اللہم اعنی علی سکرات الموت و غمرات الموت, یہ دعا جو ہے اگرچہ سندن ضعیف ہے لیکن انشاءاللہ یہ پڑھنے میں حرج نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے, عذاب قبر کے بارے میں خاص طور پہ اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ایک سورت ہے 30 آیتوں والی, اور جو آدمی وہ سورہ پڑھے گا رات کو روزانہ سوتے وقت, انشاءاللہ وہ سورہ اس کے لیے عذاب قبر سے رکاوٹ بنے گی. وہ کون سی سورہ ہے؟ سورہ ملک. تو جو آدمی چاہتے ہیں, بلکہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ روزانہ اہتمام کرے, سورہ ملک رات سونے سے پہلے تلاوت کرے. انشاءاللہ امید یہ ہے کہ یہ کفایت کرے گی عذاب قبر سے. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے انہیں. کیا قبر میں مردے کے پاس منکر نکیر فرشتے آتے ہیں؟ یہ تو بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ فرشتے آتے ہیں اور سوال جواب ہوتے ہیں قبر میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے آگے کرم اللہ وجہہ کس لیے لکھتے ہیں؟ حضرت علی کے جو مخالف تھے یا دشمن تھے وہ حضرت علی کے نام کے ساتھ سود اللہ کا لفظ استعمال فرماتے تھے, سود اللہ وجہ.
اللہ کرے اس کا چہرہ کالا ہو. یہ صحابہ کرام کے جو دشمن ہیں وہ تو ہر زمانے میں رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے، پھر صحابہ کرام کا زمانہ آ گیا، پھر آج تک 1400 سال تک ابھی تک مسلمانوں کے اندر منافقوں کا، غداروں کا وہ ٹولہ موجود ہے جو اسلام کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ صحابہ کرام کے بارے میں بری باتیں اور غلط باتیں بھی کہتے ہیں. اس زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو حضرت علی کے دشمن تھے اور حضرت علی کو سواد اللہ وجہ کہتے تھے. اس کے جواب میں جو مسلمان تھے، حضرت علی کے حمایتی تھے، انہوں نے کرم اللہ وجہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو عزت دے یہ کہنا شروع کر دیا. یہ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ خروج نہائی کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ کی نیک خواہش پوری فرمائے. سنا ہے کہ حضرت عمر نے بھی دور جہالت میں اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیا تھا، کیا یہ صحیح ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے. قیامت کے دن انسان کو اپنی ماں کے نام سے پکارا جائے گا، باپ کے نام سے پکارا جائے گا، انشاءاللہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. کون سا دن ہے کہ عمرہ کرنے جائیں تو حج فرض ہو جاتا ہے؟ سال میں کوئی دن ایسا نہیں کہ اگر انسان عمرہ کرے تو اس پہ حج فرض ہو جائے. حج فرض ہونے کی جو شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ سفر خرچ ہو انسان کے پاس اور راستہ محفوظ ہو، یہ 2 شرطیں ہیں. اور پھر یہ عاقل ہو، بالغ ہو، یہ باقی جو مسلمان ہو وہ شرطیں ہیں. لیکن جو ظاہری شرطیں ہیں مسلمان کے لیے، سفر خرچ ہونا چاہیے بیت اللہ تک جانے کے لیے اور راستہ پرامن ہونا چاہیے. یہ بنیادی طور پہ 2 شرطیں ہیں. عورت کے لیے تیسری شرط ہے کہ اس کا صاف محرم ہونا چاہیے. لیکن کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ آدمی عمرہ کر لے کسی بھی دن تو اس پہ حج فرض ہو جائے، ایسا کوئی انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہے. یہ بہت زیادہ سوال ہیں ایک بھائی کے. انشاءاللہ خوشخبری مسلمانان عالم کے لیے پاکستان سے پیغام ٹی وی کی نشریات کا آغاز. پیغام توحید، پیغام سنت، پیغام امن، پیغام محبت. یہ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ اقامے کی تجدید کے لیے انہوں نے درخواست دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نیک کام پورا فرمائے. توکل اور ذرائع، اس کا تطبیق کیسے ہے؟ آدمی نے اونٹنی لا کے چھوڑی مسجد کے دروازے پہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں اللہ پہ توکل کرتے ہوئے چھوڑ دوں اس کو؟ فرمایا نہیں، پہلے اس کے پاؤں باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو. جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو تدبیر کرنی چاہیے، تدبیر سے غافل نہیں ہونا چاہیے. تدبیر پوری کریں اس کے بعد اللہ پہ توکل کریں. میں گناہوں سے بچنے کے لیے شادی کرنا چاہتا ہوں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے معاملہ آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ سہولت پیدا فرمائے آپ کے لیے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیک نیت کا اجر و ثواب عطا فرمائے. کیا جمعہ اور عصر سفر میں کس طرح ہوگی؟ سفر کے دوران جمعہ نہیں ہے، ظہر کی نماز ہے، اور وہ اگر قصر پڑھنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے 2 رکعتیں پڑھے گا، اور اسی طرح عصر کی نماز جو ہے اس کی قصر بھی 2 رکعتیں ہے سفر میں. یہ ایک بھائی نے لکھا ہے جس بھائی کو قاری کی ضرورت ہے ان کے لیے نمبر ہے، وہ یہاں سے نمبر آ کے لے لیں، باقی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.